دیوخانی بدعتی مسلک کے وہ لوگ ہیں، پشاور کے رہنے والے ہیں۔ آپ سکرین پر یہ فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ساجد خان کو یہ اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجدی ہے، یہ نجدی ہے، یہ خارجی ہے، اس کو اپنے گھر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس کے یہ اپنے اصول ہیں، اس مولوی ساجد خان نقشبندی بروزن نقل بندی کے اپنے اصول ہیں۔ تو یہ اپنے اصولوں سے نجدی بھی ثابت ہو گیا، اور پھر اس کو صرف نجدی بھی نہیں کہتے، اس کو جاہل بھی کہتے ہیں، اس کو اصولوں سے یہ کذاب بھی ثابت ہو گیا ہے۔ تو میں مولوی ساجد خان نقل بندی نقشبندی بدعتی سے کہوں گا، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا، کسی کھوتی یا کتیا کا دودھ نہیں پیا، اپنے اصولوں سے، اپنے دیوخانی گھر کے لوگوں کے، اپنے دیوخانی مولویوں کے یہ فتوے، یہ جو تمہیں نواز رہے ہیں کہ یہ نجدی بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ کذاب بھی ہے، یہ ملعون بھی ہے، یہ خائن بھی ہے، خیانتیں بھی کرتا ہے، تو ذرا یہ اپنی گردن سے، اپنے اصولوں سے یہ فتوے تو ہٹا کر دکھاؤ نا۔ بھلا جس کو اپنے گھر کے لوگ کہیں کہ یہ دجال ہے، بھلا جس کو اپنی دیوخانی گھر کے لوگ کہیں کہ یہ بدعتی ہے، بھلا جس کو اپنی دیوخانی گھر کے لوگ کہیں کہ یہ جاہل ہے، یہ جاہل اعظم ہے، یہ دجال ہے، یہ نجدی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اہل سنت و جماعت کی بات کرتے ہیں کس منہ سے؟ ذرا منہ تو اپنے شیشے میں دیکھیے گا نا، کم از کم اپنے آپ کو پہلے کلیئر تو کرو نا اپنے اصولوں سے، کیونکہ یہ تیرے اپنے اصول ہیں، تو تیرے اپنے اصولوں سے ہم تیری یہ پکڑ کر رہے ہیں، تیری گرفت کر رہے ہیں، تو اپنے اصولوں سے کم از کم یہ فتوے تو اپنی گردن سے دور کرو نا۔ بھلا جس کو اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجدی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ جاہل ہے، بھلا اس کی تقریروں میں، اس کی تدریس میں اور اس کی تحریر میں کتنی صداقت ہوگی، جس کو اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خائن ہے، یہ خیانتیں کرتا ہے، یہ جاہل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خائن ہے، خیانتیں کرتا ہے، تو وہ تحریروں میں، اس کی تحریروں میں، اس کی تقریروں میں، اس کی تدریس میں کتنی صداقت ہوگی، کتنی سچائی ہوگی، کتنی ایمانداری ہوگی، جس کو اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خائن ہے، خیانتیں کرتا ہے۔ تو معزز سامعین ناظرین، ایک آدمی بھی نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، دیوخانی مسلک کے لوگ ہیں، بدعتی مسلک کے لوگ ہیں، جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نجدی ہے۔ تو المحنت کے اندر انہوں نے کہا کہ علامہ ابن عبدالوہاب نجدی، وہ خارجی تھا، جب وہ خارجی تھا تو یہ کون سا دور سے دھلا ہوا ہے، یہ بھی تو خارجی ثابت ہو گیا ہے اپنے اصولوں سے۔ تو مولوی ساجد خان نقل بندی دیوبندی بدعتی سے میں کہوں گا، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کھوتی یا کتیا کا دودھ نہیں پیا، جیسے تم اپنی زبان استعمال کرتے ہو، اسی زبان سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا، کسی کھوتی یا کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اور تجھے 1000 روپے انعام بھی دوں گا، کیونکہ تو ہے بھی 1000 کے لائق ہے نا، اس سے زائد تو لائق بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں 1000 روپے انعام دوں گا، اپنے اصولوں سے، اپنے دیوخانی گھر کے لوگوں کے یہ فتوے اپنی گردن سے ہٹا کر دکھاؤ۔ یہ جو تجھے کہتے ہیں کہ یہ نجدی ہے، یہ تو جاہل ہے، بھلا میں تو کئی سالوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ نجدی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بدعتی ہے، کئی سالوں سے میں کہتا آ رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک قسم کی میری الحمدللہ کرامت بھی بن گیا ہے، میری کرامت بھی بن گئی ہے کہ آج خود اس کو اپنے گھر کے لوگ، اپنی مسلک کے لوگ، اپنی خاندان کے لوگ اس کو نجدی کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ زندہ کرامت ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ بدعتی مسلک کا، باطل مسلک کا، دیوخانی مسلک کا ایک بنسبتی مناظر ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے! جس کو اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ نجدی ہے، یہ جاہل ہے، یہ خائن ہے، یہ کذاب ہے، یہ ملعون ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بڑا محقق کے دورہ ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عالم ہوں۔ تو کس منہ سے کہتا ہے؟ اپنے اصولوں سے، یہ اپنی گردن سے یہ نجدی ہونے کے فتوے، یہ خائن ہونے کے فتوے، یہ جاہل ہونے کے فتوے ہٹا کر تو دکھاؤ نا۔ یہ جو تو نے اصول قائم کیے ہیں اپنے باپ دادا پردادا کو بچانے کے لیے، وہی اصول تمہارے اپنے اوپر فٹ ہو رہے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ مولوی ساجد خان نقل بندی دیوبندی بدعتی کی یہ حیثیت، یہ اوقات ہے، بات کرتا ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی۔ واہ بھائی واہ، شیشے میں اپنا منہ تو دیکھو، تم کس منہ سے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی بات کرتے ہو؟ یہ جو تم نے اصول قائم کیے ہیں اپنے اصولوں سے، اپنے گھر کے یہ جو تیرے فتوے ہیں، تیری گردن پر، تیرے منہ پر، جو تیرے گھر والوں نے تجھے جوتے مارے ہیں، تجھے کہتے ہیں نجدی ہے، جو سرے سے ہے ہی نجدی، جو سرے سے ہے ہی کذاب، جو سرے سے ہے ہی ملعون، جو سرے سے ہے ہی جہل،
وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی بات کس منہ سے کرتا ہے؟ تو کس منہ سے کرتا ہے؟ تو میں اس کو پھر کہتا ہوں، اگر تو حلالی ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا، کسی کھوتی یا کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو اپنی گردن سے پشاور کے دیوخانی لوگوں کے فتوے، پشاور کے جو تیرے خاندان کے لوگوں کے فتوے ہیں کہ یہ نجدی ہے ساجد خان نقل بندی، آپ فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں معزز سامعین و ناظرین، یہ فوٹو دیکھ کے اس کو نجدی کہتے ہیں، اس کو خارجی کہتے ہیں، اس کو بدعتی کہتے ہیں، اس کو جاہل کہتے ہیں، اس کو کذاب کہتے ہیں۔ تو میں اس کو پھر سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنے اصولوں سے یا اپنی گردن سے فتوے تو ہٹا کر دکھاؤ نا۔ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا، کسی کھوتی یا کتیا کا دودھ نہیں پیا، میں تمہیں 1000 روپے انعام دوں گا، قیامت تک کے لیے تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ لیکن مجھے پتا ہے، میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں، تو زہر کا ڈرم تو پی سکتا ہے، تو مر کر مٹی تو ہو سکتا ہے، تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک تو بن سکتا ہے اپنے باپ دادا پردادا کی طرح، جیسے وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گئے، مر کر مٹی ہو گئے، جیسے ننوتوی تھانوی گندگوئی سہارنپوری مر کر مٹی ہو گئے، ایسے تو بھی مر کر مٹی تو ہو سکتا ہے، خاک میں ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اصولوں سے، اپنی گردن سے، اپنے دیوخانی لوگوں کے فتوے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ تو میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں۔ اگر ہٹا دے گا اپنی گردن سے، اپنے اصولوں سے، اپنے دیوخانی لوگوں کے فتوے، یہ جو تجھے کہتے ہیں کہ یہ نجدی ہے، یہ خارجی ہے، یہ جاہل ہے، یہ کذاب ہے، وغیرہ وغیرہ، جب ہٹا دے گا تو پھر مجھے اطلاع کر دینا، میں تجھے 1000 روپے انعام دوں گا۔ لیکن یہ کام تو کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس کو اپنے گھر کے لوگ یہ کہیں کہ یہ نجدی ہے، اس کی اوقات یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی بات کرتے کس منہ سے؟ تو ابن عبدالوہاب نجدی کی اولاد میں سے ہے۔ میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن عبدالوہاب نجدی کی روحانی اولاد ہے۔ آج میری بات پر مہر تیرے اپنے گھر کے لوگوں نے لگا دی ہے، میری بات کی تصدیق تیرے دیوخانی لوگوں نے کر دی ہے کہ واقعی یہ نجدی ہے، یہ خارجی ہے، یہ خائن ہے، یہ خیانتیں کرتا ہے۔ جس کو اپنے گھر کے لوگ خائن کہیں، اس کی تحریروں میں، اس کی تقریروں میں، اس کی تدریس میں کتنی صداقت ہوگی، کتنی ایمانداری ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، آخر میں ایک اس کے اپنے گھر کے لوگوں کا، دیوخانی مسلک کے لوگوں کا ایک کلپ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ سنیے گا، اس کی اوقات دیکھیے گا، اس کو اپنے لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ سنیے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اس ساجد خان نقل بندی بروزن دیوخانی کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ وہ ذرا کلپ سنیے گا، ساجد خان کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ جو ساجد خان نقشبندی نے معجزہ اور کرامت کے متعلق کتاب لکھا ہے، اس میں غلطیاں تو ہر صفحے میں موجود ہے، بہت زیادہ غلطیاں ہے، لیکن ادھر جو ہے اس بندے نے پتہ نہیں علم کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے ترجمہ سیکھا ہے، کہاں سے صرف اور نحو پڑھا ہے، بالکل جو ہے غلط ترجمہ کر رہے ہیں، جس کو کوئی بھی نہیں مانے گا انشاءاللہ۔ اس صفحے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ادھر پہلے اوپر لکھا ہے کہ بعض اہل بدعت اس عبارت میں قدرت کے لفظ پر بڑے خوش ہے کہ دیکھو اختیار میں جو تم شہوت و تمنا کی تعویل کر لو گے، مگر قدرت کے لفظ میں کیا کرو گے؟ تو پھر اس بندے نے جو ہے تعویل کی ہے کہ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں بمعنی قدرت، طاقت، قوت میں نہیں ہوتی، بلکہ اختیار سے مراد الشہوت و تمنی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تو یہاں پر ہم تعویل کریں گے قدرت سے مراد القدرت علی اسباب الکرامت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قدرت علی اسباب الکرامت کی تعویل ہم نے اس لیے کیا ہے کہ مجبوری ہے، اور یہ کہ پھر یہ بندہ کے کسب کے تحت آ جائے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ وربما لا یقدرو ذکر ہے۔ تو اس بندے سے سوال یہ ہے کہ وربما لا یقدرو کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ آپ نے چونکہ اسباب کرامت سے مراد شہوت، تمنی اور دعا وغیرہ لیا ہے، تو مطلب اس کا پھر یہ ہوگا کہ وربما لا یقدرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولی جو ہے بعض دفعہ دعا پہ بھی قادر نہیں ہوگا، بعض دفعہ دعا اور تمنی تشہی پہ قادر ہوگا، اور بعض دفعہ دعا تمنی تشہی پہ قادر بھی نہیں ہوگا۔
یہ معنی تو میرے اندازے کے مطابق کوئی پاگل ہی کرے گا۔ یہ جو انہوں نے تعویل کیا ہے نا، بالکل غلط تعویل کیا ہے، وربما لا یقدروا کا تو پھر اس تعویل سے بالکل نسبت ہی نہیں بنتا۔ یہ تو خیر اس لوگوں کا غلط تعویل تھا۔ اس کے بعد اثر مسئلے کے طرف آتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد ابو المعین نصفی رحمہ اللہ کا بحر الکلام سے عبارت ادھر لکھ دیا ہے، جو بہت سارے غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ علامہ نصفی کا جو ہے اس بندے نے توہین بھی کیا ہے۔ علامہ نصفی ہمارے ماتریدیہ کے اور ہمارے اہل سنت کے ائمہ میں سے ہے، خصوصاً ہمارے ماتریدیہ اور احناف کے جو ہے بڑے اماموں میں سے ہے۔ انہوں نے بہترین کتابیں لکھی ہیں علم کلام میں، اور خوب مذہب حنفی اور ماتریدیت کی خدمت کی ہے۔ تبصرۃ الادلہ بہترین کتاب ہے ان کا، اور اسی طرح یہ بحر الکلام ہے، تمہید ہے، جس پہ علماء نے شرح بھی لکھ کے ہے باقاعدہ۔ بہرحال وہ بڑے حضرت ہے، بڑے امام ہے، اس حضرت کی اس بندے نے جو ہے توہین کی ہے، اور یہ کہ ان کا جو عبارت نقل کیا اس کے بعد لکھا ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ یہ وہی علامہ نصفی صاحب ہے تبصرۃ الادلہ والے، جن کے بارے میں پیر صاحب کہتے ہیں کہ دیوبند کی بات اس وقت مانوں گا جب نصفی کی نقل دکھاؤ گے۔ یہاں نصفی نے قدرت کی وضاحت خود آگے ایجاد سے کی، اور پھر پیر صاحب کہتے ہیں، پھر انہوں نے جو ہے موضوع سے ہٹ کر پھر وہ جا کے ادھر اور کچھ کیا ہے۔ پھر مطلب پھر یہ کیا ادھر کہا ہے کہ گویا نصفی رحمہ اللہ نبی کے لیے نہ صرف صفت تکوین مان رہا ہے بلکہ قدرت خالقہ معجزہ میں مان رہا ہے، اور پیر صاحب کے فتوی کی روح سے معاذ اللہ مشرک ہوا۔ نعوذ باللہ، نہ تو علامہ نصفی نے اس طرح کچھ کہا ہے، اور نہ جو ہے پیر صاحب نے اس طرح کچھ بولا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفتی گوہر علی شاہ صاحب جو ہے وہ حضرت پیر صاحب صرف نہیں ہے، جو اس بندے نے جو ہے دغا بازی اور دھوکہ اور فریب کر کے ادھر کتاب میں جگہ جگہ جو ہے پیر صاحب لکھا ہے کہ لوگ سمجھے کہ کوئی پیر ہی ہوگا، نہیں، وہ محقق ہے اس زمانے کے۔ تو بہرحال محقق کبیر ہے، بلکہ باقاعدہ ان کے درس کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو علامہ کشمیری کا ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے۔ اس نے خود بھی، اس بندے نے، ساجدہان نے اس پہ ایک پوسٹ کیا، ہمارے پاس موجود ہے، میں نے شیئر بھی کیا ہے، کہ اس نے کہا ہے کہ کاش کہ مفتی صاحب اور شیخ رحم اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ان حضرات کا زبان کاش کی اردو ہوتا، تو لوگ دیکھ لیتے کہ علماء دیوبند کے علوم کہاں تک پہنچے ہیں، اور علماء دیوبند کے علوم والے اب بھی جو ہے لوگ موجود ہیں۔ اب جب یہ ضد اور عناد پہ آ گیا تو اس طرح بکواسات کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کا اپنا کام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے پوچھے گا، اس بندے سے پوچھے گا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ادھر جو ہے اس نے علامہ نصفی پر بہتان اور جھوٹ بھی باندھا ہے، اور جو ہے تہمت لگایا ہے اور غلط ترجمہ کیا ہے۔ کہا علامہ نصفی نے اس طرح کیا ہے، قدرت خالقہ کہا انہوں نے جو ہے ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، پیر صاحب کی جرت ہے کہ یہ نصفی کو تسلیم کرے، سوال کے طور پہ ذکر کیا ہے، یعنی شاہجہاں نقشبندی کا مطلب یہ ہے کہ علامہ نصفی کا عقیدہ یا ان کا جو عبارت ہے یہ غلط ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب جو ہے اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پیر صاحب جو ہے مطلب شاہجہاں کا یہ ہے کہ پیر صاحب اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات ماننا صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ علامہ نصفی جو ہے یہ خطا ہوئے ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیر صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور تیار ہو سکتی بھی نہیں۔ اس کا مطلب اس بندے کا یہ ہے عبارت کا جو یہ لیتے ہیں۔ بہرحال علامہ نصفی نے نہ غلط لکھا ہے، نہ ان کا عقیدہ خراب ہے۔ یہ ساجد نقشبندی جو ہے ترجمہ ہی نہیں کر سکتے نا، کیا لکھا ہے اس نے ذکر کیا ہے۔ نصفی کہتا ہے کہ معجزہ میں نبی کو قدرت خالقہ ہے، واللہ باللہ ثم اللہ۔ علامہ نصفی نے اس طرح کچھ بھی نہیں کہا، نہ کچھ کہا ہے، نہ کوئی ضرورت ہے۔ وہ بڑی امام ہے عقائد کا، وہ اس طرح کے ساجد والے جو ہے بکواسات سے وہ
بری ہے، وہ اس طرح بکواسات نہیں کر سکتا۔ یہ قدرت خالقہ کا معنی جو ہے یہ پتہ نہیں ساجد خان نے کہاں سے لیا ہے۔ عبارت میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس نے علامہ نصفی کا عبارت نقل کیا ہے۔ اس عبارت میں کہا ہے یہ کہ نبی کی قدرت خالقہ ہے، اگرچہ اس عبارت میں نے غلطیاں نکالی ہے، یہ عبارت جو ہے بالکل ناقص عبارت ہے۔ یہ بحر الکلام کا دارالکتب علمیہ بیروت کا وہ نسخہ ہے کہ اس کے ہر صفحے میں غلطیاں موجود ہے، اس نسخے کا بالکل مخطوطہ ہی نہیں ہے۔ میں صحیح عبارت آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں، وہ جو ہے ادھر ہے، آپ دیکھ لیں، یہ بحر الکلام جو ہے دارالفتح کا نسخہ ہے، جو تقریباً 8-9 مخطوطوں پہ انہوں نے تقابل کر کے تیار کیا ہے۔ اصح نسخہ یہ ہے، اور جو ہے دارالفرفور کا نسخہ بھی اچھا ہے۔ ان دونوں نسخوں میں یہ عبارت ہے، اس طرح ہے ہی نہیں بالکل، لیکن پھر بھی میں کہتا یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ وسانی کے بعد جو عبارت لکھا ہے کہ ان المعجزۃ کلما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقدر علی ایجادها فیدعو اللہ تعالی فیظہر الیہ معجزتہ واما الکرامت۔ ادھر دیکھیں آپ، یہ عبارت جو ہے لا تکن الا فی الاوقات المخصوصہ، اور ادھر دیکھیں اس کا عبارت جو دارالکتب علمیہ کے نسخے سے نقل کیا ہے، ان المعجزۃ کلما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقدر علی ایجادها فیدعو اللہ بغلط لکھا ہے، یظہرہ لہو المعجزہ۔ بالکل پتہ نہیں اس بندے کو کس نے عبارت دکھایا اور سکھایا، اس کو کس نے کہا کہ عبارت آپ نقل کرو، بالکل غلط ہی عبارت ہے۔ صحیح عبارت کیا ہے میں نے لکھا ہے، جو ہے بالفین سے میں نے الگ لکھا ہے، آپ دیکھ لیں، اور دوسرا نسخہ بھی آپ کو صحیح نسخہ بھی دکھایا۔ پھر جو ہے اما الکرامات الولی، یہ کیا بنتا ہے، ترکیب میں کیا بنے گا؟ اما الکرامات الولی، دونوں پہ جو ہے الف لام داخل کیا ہے، تو اور جو ہے اصل نسخہ میں کرامت واحد ہے، اور جو کسی چیز کی طرف مضاف نہیں ہے، اور ادھر کیا ہے اما الکرامات الولی، یہ کیا ہے؟ یہ عبارت تو کسی کا باپ بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ فلا یراہ الا فی الاوقات المخصوصہ۔ بہرحال یہ تو الگ بات ہے، میں صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح عبارت کیا ہے، اور اس کا جو معنی ہے، معنی تو اس جیسے لوگ کر سکتے ہی نہیں۔ تو یہ تو جو ہے علم کلام اس بندے کا میدان ہے، پہلے یہ جو ہے علم کلام سیکھ لے، اس کے بعد جو ہے کتابوں کے نسخے سیکھ لے کہ کون سے نسخے کامل اور اکمل اور صحیح ہے۔ بحر الکلام کی 2 ہی نسخے جو ہے کامل، اکمل اور بہترین ہے، اور میں نے بتایا جو دارالفتح کا نسخہ ہے اور دارالکتب علمیہ کا نسخہ تو بالکل ناقص ہے، اس کا تو مخطوطہ بھی نہیں ہے، اور جو بڑے بڑے اچھے اور بہت زیادہ مخطوطوں سے تقابل کیا گیا نسخہ ہے، اس کو میں سکھاتا ہوں اس بندے کو، یہ آپ سیکھ لے، یہ اچھے نسخے آپ پہلے اس کا معلوم کر لے، پھر جو ہے اس میدان میں آپ گھسے، ورنہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ بہرحال ہم صرف پیر لوگ نہیں ہے کہ بس پیر ہے، بس آپ نے جو ہے اعتراض اور کتاب کو جھوٹ سے، دھوکے سے، اور اس طرح غلط بیانی سے، کذب بیانی سے بھر دیا ہے۔ لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے کہیں گے اس علامہ صاحب نے جو ہے اچھا گرفت کیا ہے، کوئی گرفت نہیں کیا ہے، کتاب جو ہے سارے غلطیوں سے بھرا پڑا ہے۔ بہرحال جو عبارت اس نے بھی لکھا ہے، اس عبارت میں بھی یہ معنی نہیں ہے۔ کون سا معنی؟ جو اس نے معنی کیا ہے کہ علامہ نصفی نے نبی کے لیے قدرت خالقہ ثابت کی ہے، کہاں ثابت کی ہے؟ اس عبارت میں بھی یہ موجود نہیں ہے، نہ اصل کتاب جو دارالفتح کا نسخہ ہے، نہ دارالفرفور والے نسخے میں ہے، نہ اس نے جو عبارت نقل کی ہے دارالکتب علمیہ جو بالکل ناقص نسخہ ہے، ساقط عبارتوں والا نسخہ ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہے۔ یہ معنی پتہ نہیں اس بند نے کہاں سے لیا ہے۔ دوسری بات یہ جو ہے علامہ نصفی کی توہین اس طرح کی ہے کہ یہ اپنے اندازے کے مطابق جو ہے عبارت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ علامہ نصفی تو اس طرح بھی بول رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی مانے گا نہیں، مطلب یہ علامہ نصفی غلط ہے، ادھر خطا ہے، تو ان کو ماننا جو ہے علماء دیوبند کے مقابلے میں یہ جو ہے غلط ہے۔ حالانکہ اس طرح کچھ نہیں ہے، علامہ نصفی نہ غلط ہے نہ غلط عبارت ذکر کیا ہے، لیکن اس بندے کو کوئی ترجمہ اور ترکیب سکھائے تو پھر یہ سمجھ جائے گا۔ اور علامہ نصفی کی توہین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور خصوصاً اس بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ اس طرح نہ کرے۔ پھر ادھر آپ دیکھ لینا
ادھر جو اس نے ذکر کیا ہے، نسبی کہتا ہے کہ معجزہ میں نبی کو قدرت خالقہ ہے، قدرت خالقہ ادھر بھی لکھا ہے، ادھر بھی لکھا ہے، بلکہ قدرت خالقہ معجزہ میں مان رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قدرت خالقہ نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں اور نہ یہ صحیح ہے۔ نبی اللہ کے علاوہ جو ہے، چاہے وہ نبی ہو یا عام بندہ ہو، اس کے طرف قدرت خالقہ کا نسبت یا اس کو کسی چیز میں خالق ماننا، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں اس بندے نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے لکھا، اس نے ایسا غلط ترجمہ کیا ہے کہ بالکل مفضی شرک ہے۔ یہ جو بریلی وغیرہ پہ رد کرتے ہیں نا، خود بریلیت سے بھی آگے نکل گیا، وہ چھوٹا شرک کرتے ہوں گے اور یہ جو ہے اس سے بھی بڑا شرک کر رہے ہیں۔ ادھر جو ہے علامہ نسبی پہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ یہ نقصان کر رہے ہیں کہ نبی کے لیے قدرت خالقہ ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ قدرت خالقہ جو ہے کسی کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ تمام اہل اسلام اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے قدرت خالقہ ثابت کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ مفضی الشرک ہے۔ اور یہ قدرت خالقہ کا صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہ ثابت ہے، نہ کوئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بندہ یہ ترجمہ کہاں سے لے رہے ہیں کہ اس طرح ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ بالکل مفضی الشرک، میں ڈائریکٹ اس کو شرک نہیں کہتا، ہم احتیاط کرتے ہیں ان چیزوں میں، لیکن بالکل مفضی الشرک تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال بعد میں بعض لوگ جو ہے یہ کہیں گے کہ یہ تو اس نے الزاماً لکھا ہے، جو ادھر لکھا ہے نا، یاد رہے کہ ہم یہ ساری گفتگو الزاماً کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ جو ساجد خان کہہ رہے ہیں نا ادھر، یہ الگ بات ہے، اس کا اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ہمیں یہ جواب نہ دے کہ یہ الزاماً کرے، نہیں، الزاماً یہ معنی نہیں کر رہے، الزاماً کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ الزاماً جو ہے یہ چیزیں لاتے ہیں، ورنہ ترجمہ اس بندے نے غلط کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ اس نے جو ہے علامہ نسبی پہ بہتان اور جھوٹ بولا ہے، اور علامہ نسبی کا توہین بھی کیا ہے، تہمت بھی لگایا ہے، ان کے عبارت کا غلط ترجمہ بھی لگایا ہے اور غلط ترجمہ بھی نکالا ہے ان کے عبارت کا۔ پھر یہ جو ادھر کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کو الزاماً کر رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ اس مسئلے کا تعلق ادھر سے نہیں کہ ہمیں ویڈیو کے بعد جواب دے کہ بھائی یہ تو الزاماً کر، یہ الزاماً بات الگ بات ہے، اس کا باقی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال آپ توجہ دے، ادھر دیکھ لینا، اس ایک صفحے میں اس نے کتنی غلطیاں کی ہے۔ ویڈیو ابتدا سے آپ نے سنی ہوگی، اس صفحے میں اس نے کتنی غلطیاں کی، پھر توہین کیا ہے اس علامہ نسبی کا، جو ہمارے ائمہ احناف کے جو ہے اور ہمارے ماتریدیہ کے بڑے امام ہے، اور ادھر اس نے یہ عبارات وغیرہ کتنا اس میں گڑبڑ کیا ہے، ترجمہ کس طرح غلط کیا ہے۔ ادھر پھر یہ قدرت صرف ترجمہ غلط نہیں ہے، بلکہ تہمت اور الزام لگا رہے علامہ نسبی پہ، اور اس کے ساتھ جو ہے قدرت خالقہ ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ کسی نے بھی نہ ثابت کیا ہے، نہ کوئی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور ہمارے اہل سنت کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ تو اس نے یہ معنی کہا سیسی کا، اس پہ جو ہے ان باتوں کا جواب لازم ہے، لیکن علمی اور صحیح طریقے سے جواب لے، ہمیں جواب دے، اس طرح جواب نہ دے جو ادھر جواب دیا ہے کہ قدرت سے مراد یہ ہے، اور پھر اس پہ خود اشکال بنتا ہے کہ قدرت سے مراد تو آپ نے یہ لیا کہ شہوت، تمنی، دعا، مطلب جو اسباب کرامت ہے اس پہ قدرت، اور ربما لا یقدر، اس سے پھر یہ بنے گا کہ ولی کو یہ دعا اور جو ہے شہوت اور تمنی وغیرہ پہ بعض دفعہ قدرت نہیں ہوگا۔ تو یہ معنی جو ہے کوئی بھی نہیں کرے گا، قدرت ان چیزوں پر اور یہ دعا پہ جو ہے عام انسان کو حاصل ہے، ولی تو دور کی بات عام انسان کو حاصل ہے، دعا ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پھر یہ ربما لا یقدر کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال ایسے غلط تعویلات نہ کرے، اور جو ہے ان عبارات سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور علامہ نسبی سے بھی جو ہے معافی مانگے، اور خصوصاً جو ہمارے علم کلام کے علماء ہے، اگر وہ یہ عبارات دیکھ لے تو ان کا دل جو ہے وہ بھی مجروح ہوگا، وہ بھی ناراض ہوں گے، تو ان سے بھی معافی لینا چاہیے اس بندے کو۔ اچھا، اس ویڈیو کے بعد میں کوشش کروں گا مجھے موقع ملے
اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی گستاخی کی ہے، بہت غلط معنی اس نے کیے ہے، بریلیت کے رد میں جو ہے اپنے آپ کو الحاد میں ڈال رہے ہیں۔ ایک جگہ جو ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کی ہے، وہ میں ثابت کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے اس ویڈیو کا مطلب ہمارا صرف یہ ہے کہ یہ اس بندی کا علمیت ہے، اور یہ جس کو پتہ نہیں متکلم اسلام وغیرہ بڑے القابات جو لوگ اس کو دے رہے ہیں نا، اس بندے نے نہ تو کوئی مناظرہ کیا ہے، اور نہ مناظرہ کرنے سے کوئی مناظر اسلام بنتا ہے۔ ویسے جھوٹی القابات جو ہے ان لوگوں کا عام عادت ہے، یہ الگ بات ہے۔ ورنہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اکثر اس بندے کے کتابوں کی تخریجات، ترجمے، بعض عربی عبارات کے جو اس کے کتابوں میں ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے عربی عبارت، یہ سارے اس بندے کو اور لوگ فراہم کر رہے ہو، جو مجھے بھی معلوم ہے، اس کو بھی معلوم ہے۔ میں ایک کو واضح کر سکتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہے۔ یہ خود اتنا یہ تحقیق وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی کتابوں میں کوئی تحقیقی بات نہیں ہوتے، بعض جو ہوتے ہیں وہ الگ اور لوگ جو ہے ہمارے مخلصین دوست ہے، ساتھی ہے، وہ کر رہے ہوتے تھے، بعض ناراض بھی ہو گئے ہیں، اور بعض جو ہے اب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس بندی کا اپنا کام نہیں ہوتا، بعض جو آپ اس کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، اکثر اس کا جو یہ خود کام کرتے ہیں نا، ایسے ترجمے کرتے ہیں، لیکن جیسے ادھر دیکھو نا، عبارات بھی غلط، ترجمے بھی غلط، اور صرف غلط نہیں بلکہ باقاعدہ مصنف پر الزامات آتے ہیں، تہمت آتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے قدرت خالقہ کو ثابت کر رہی ہے علامہ نسبی کی عبارت سے۔ بھئی آپ کا دشمنی ہم سے ہے تو علامہ نسبی سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے یہ دیوخانی لوگوں کا کلپ ہے، یہ کسی اور مسلک کے لوگوں کا نہیں ہے، یہ خود دیوخانی بدعتی مسلک کے لوگوں کا کلپ ہے، اور مزے کی بات ہے اس کے خاندان کے لوگوں کا کلپ ہے، اور اس کے اپنے چاہنے والوں کا کلپ ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کا کلپ ہے، اور اس کے مسلک کے لوگوں کا کلپ ہے۔ اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو جاہل بھی کہہ رہے ہیں، اس کو خائن بھی کہہ رہے ہیں، اس کو بے ادب کہہ رہے ہیں، اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں۔ جس کو اپنے مسلک کے لوگ کہیں کہ یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، یہ خائن ہے، یہ جاہل ہے، اس کی کتنی اپنے گھر میں اوقات ہوگی، اس کی کیا اوقات ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ معزز سامعین و ناظرین، تو یہ صرف چند نمونے میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہیں، ورنہ میرے پاس ایک بہت بڑا دسترخوان موجود ہے اس مولوی کے متعلق، اس کو اپنے مسلک کے لوگ کیا کیا کہتے ہیں، اپنے اصولوں سے، اور اپنے جو اس نے اصول قائم کیے اپنے اصولوں سے یہ اپنے آپ کو بچا کر دکھائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ تو میرے پاس متعدد باتیں موجود ہیں، متعدد کار ریکارڈنگ موجود ہے اس مولوی کے بارے کہ یہ تو جاہل ہے۔ یہ تو صرف میں نے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ تو میرے پاس ایک بہت بڑا رجسٹر ہے، وہ تو میں رکھوں گا تو اس کے لیے بہت ایک زیادہ ٹائم درکار ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، پھر بھی اس کی رعایت کرتے ہوئے وہ کال ریکارڈنگ جو میرے پاس محفوظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، کسی موقع پر انشاءاللہ وہ بھی رکھوں گا۔ تو یہ صرف اس کے اپنے گھر کے لوگوں کے، دیوخانی مسلک کے لوگوں کے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس مولوی کی اپنے گھر میں یہ اوقات ہے۔